السلام علیکم۔ لاہور کے افسوسناک واقعے میں جس میں حکومت نے فاشزم کی انتہا کر دی تھی اور صرف دفعہ 144 پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے لگائی تھی، جبکہ دوسری طرف عورت مارچ اور جماعت اسلامی کی ہایا مارچ پہ ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس بدترین تشدد اور ریاستی جبر اور غنڈہ گردی کے بعد ایک بلال نامی ذل شاہ، جس کو عرف پہ کہتے تھے ذل شاہ کا نام رکھا ہوا تھا، وہ اسپیشل چائلڈ تھا۔ وہ اسپیشل چائلڈ اس کو کہتے ہیں جس میں ذہنی یا جسمانی طور پر کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کو جس بے دردی سے مارا گیا تھا وہ پوسٹ مارٹم سے اس کا راز افشا ہو گیا، اور جس ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دی تھی کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمارے ہاسپٹل میں آئی تھی، اس کو فوراً ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 37 جگہ تشدد کی نشاندہی کی گئی ہے، کہ جس میں سر پہ اور بدن کے مختلف جگہوں پہ شدید چوٹیں آنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ریاستی جبر میں ایسی رپورٹوں کو ہمیشہ مینیج کیا جاتا ہے، لیکن عوام کا موڈ دیکھ کے اب ڈاکٹروں نے بھی جو سچ کا ساتھ دیا ہے، یہ بہت خوش آئند ہے۔ معاشرے میں یہ جو مخالف آوازیں ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ہر ایک کو دباؤ گے تو وہ مردہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ پولیس تشدد سے جو بندہ ہلاک ہوا ہے اس کا ایف آئی آر بھی عمران خان اور دیگر رہنماؤں پہ 302 کے تحت کاٹی گئی ہے، اور سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس میں ایف آئی آر میں فواد چودھری کو بھی نامزد کیا گیا ہے، جو 2 دن سے اسلام آباد میں عمران خان کے ہائی کورٹ کیسوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ تو ایسی جعلی ایف آئی آروں کا اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری حکومت عوام پہ یہ ظلم اور بربریت بند کرے، عوامی رائے کا احترام کرے۔ جمہوریت پلتی پولتی ہے عوام کے حق رائے دہی سے۔ جب تک آپ عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں دیں گے، اس وقت تک جمہوریت یہ آمریت ہی ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت میں عوام کی آواز سنی جاتی ہے اور عوام کی منشا کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن پاکستان کے عوام حقیقی جمہوریت کے ثمرات سے روشناس ہوگی، اور اسی دن پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔